شور و غل مچا ہوا تھا۔ رات ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے ان کی بستی پہ حملے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اکثر لوگ کوچ کر چکے تھے، لیکن کچھ پھر بھی امید کے سہارے ٹکے ہوئے تھے کہ کیا پتہ اطلاع جھوٹی ہو۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا بہت دشوار تھا۔ وہ پاکستان جانا تو چاہتے تھے، لیکن اس گھر سے نکلنا ان کے لیے قیامت خیز تھا کہ جس گھر میں ان کا بچپن گزرا تھا، ان کے والدین کی زندگیاں گزری تھیں۔ لیکن وہ قیامت خیز لمحہ آن پہنچا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے لگے تھے، لیکن بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی تلوار اٹھا کے بلوائیوں کا مقابلہ کرنے گھر سے باہر جا چکے تھے، اور 18 سالہ صفیہ ماں کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ ماں، کیا یہ ہمیں مار ڈالیں گے؟ زرینہ بتا رہی تھی کہ پاس والے گاؤں میں بہت سے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ صفیہ کانپ رہی تھی۔ ماں خاموش تھی۔ ماں، خاموش کیوں؟ کچھ تو بولو۔ بیٹی کیا بولوں؟ تو میری بہت ہی پیاری سی بیٹی ہے۔ پتہ ہے، شادی کے 10 سال بعد جب تم ہمارے آنگن میں اتری تھی تو ہمیں لگا تھا کہ ہمیں جنت مل گئی ہے۔ تمہیں اب تک بہت ہی پیار سے پالا ہے۔ تم اسی آنگن میں کھیلتی رہی ہو۔ میں تمہارے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے سوچا کرتی تھی کہ تو کب بڑی ہوگی، لیکن آج مجھے تیرے بڑے ہونے پہ ہی ڈر لگ رہا ہے۔ کاش تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ایک بار تمہیں ٹائیفائیڈ ہوا تھا، تب ہم نے تیرے لیے بہت دعائیں کی تھیں کہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ کاش تم تب ہی مر جاتی۔ ماں، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ صفیہ حیرت سے بولی۔ میری بچی، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے تجھ سے پیار ہے، لیکن تو جانتی نہیں یہ بلوائی کتنے وحشی ہوتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں ہزاروں لڑکیوں کو ان کے گھر کے سامنے پامال کر کے قتل کر چکے ہیں۔ میں ایسا کوئی منظر دیکھنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ میری بیٹی، جب کوئی بچنے کی صورت نہ رہے تو اپنی جان دے دینا، لیکن ان بلوائیوں کے ہاتھ نہ آنا۔ بہت ظالم ہے یہ۔ ماں، وہ ماں سے لپٹ گئی۔ دونوں کے وجود کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں رو رہی ہے، لیکن اس کے پاس تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ ماں کی آغوش میں جتنا وقت بتا سکتی تھی بتانا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگی کہ اس کے بابا اور بھائی بلوائیوں کے مار رہے ہوں گے اور جلد ہی سب کو ختم کر کے وہ آ جائیں گے۔ ماں ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ اسے اپنے بھائی پہ بہت مان تھا۔ وہ روزانہ کسرت کیا کرتا تھا اور اناج کی بوری ایک ہاتھ سے بآسانی اٹھا لیا کرتا تھا۔ کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ماں دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولو، اس کے باپ کی آواز تھی۔ ماں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ماں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا باپ شدید زخمی حالت میں تھا۔ میں جانے سے پہلے ایک بار تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ رک رک کے بول رہا تھا۔ سعید کہاں ہے؟ ماں اس کے بھائی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ میرا بہادر بیٹا، اس نے 6 بلوائیوں کو مار ڈالا، لیکن وہ خود کیا ہوا اسے؟ بتاؤ نا۔ انجانے خدشات سے ماں کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ شہید ہو گیا ہے۔ باپ کے لہجے میں فخر اور دکھ تھا۔ کیا میرا سعید؟ ماں رو پڑی۔ نہ رو، شہیدوں کو نہیں روتے، چپ ہو جاؤ۔ باپ ماں کو چپ کرواتے کرواتے خود بھی رو پڑا۔ صفیہ بھی رو رہی تھی۔ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ دروازہ کھولو، بلوائی چلا رہے تھے۔ کھولو، نہ کھولا تو سب کو مار ڈالیں گے۔ جواب نہ ملنے پہ وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے، میں ذلت برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی ماں اس کے باپ سے موت مانگ رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، باپ بے بسی سے بولا۔ آپ کو میری قسم، آپ کے ہاتھوں سے مرنا میری خوش نصیبی ہوگی۔
ان بلوائیوں کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتی۔ کسی لمحے بھی دروازہ ٹوٹنے لگا تھا۔ جلدی کریں، وہ آ جائیں گے، ماں بار بار کہہ رہی تھی۔ صفیہ دم بخود تھی۔ اس کی ماں نے باپ سے جواب نہ ملنے پہ تلوار اس کے باپ کے ہاتھ سے چھینی اور اپنے پیٹ میں اتار لی۔ وہ حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلوائی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ باپ نے وہی تلوار نکالی اور آنے والے بلوائی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے پیچھے آنے والے بلوائیوں نے ایک وقت کئی برچھیوں سے حملہ کر دیا۔ اس کے باپ کے سینے سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور وہ بے دم ہو کے نیچے گر پڑا۔ ماں بے حس و حرکت ہو چکی تھی اور باپ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اوٹ میں کھڑی تھی، اس لیے ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اندر دیکھو، کوئی عورت یا لڑکی تو ہوگی، ایک بلوائی خباثت سے بولا۔ جان دے دینا، ماں کی سرگوشی ہوا میں گونجی۔ اس کا ڈر مٹ گیا۔ وہ اوٹ سے نکلی اور اس سے پہلے بلوائی کچھ سمجھتے وہ تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی صحن کے درمیان موجود کنویں میں کود گئی۔ ڈوبتے ہوئے آخری خیال یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے پاس جا رہی ہے۔ اسے خوشی تھی کہ وہ بلوائیوں سے بچ گئی۔